آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل پاک جناب محمد امجد قادری صاحب، اللہ صاحب خانہ کے رزق میں گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اور آج الحمدللہ 2 شعبان المعظم بھی ہے، اماموں کے امام، کروڑوں حنفیوں کی جان، میرے مصطفیٰ کے پیارے غلام حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی جان، امام احمد رضا کی شان، حضرت نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم الحمدللہ آج یوم امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے اس محفل پاک میں ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ایسی نرالی ہے کہ دل کرتا ہے آپ کی ذات کے حوالے سے پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محدثین کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی امام اعظم کی خیرات ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ احادیث طیبہ کہ جن میں ان کے اور میرے مصطفیٰ کے درمیان واسطے 5 سے 6 آتے ہیں، جنہیں امام بخاری کے لیے سعادت سمجھی جاتی ہے، مگر قربان جائیں میرے امام کی شان پر ثلاثیات کی تعداد امام اعظم کی کئی گنا زیادہ ہے، جو کہ وہ ثلاثیات امام بخاری کے پاس بھی نہیں ہیں۔ ثلاثیات کہتے ہیں ان حدیثوں کو کہ جن میں امام اعظم ابو حنیفہ اور میرے مدنی آقا کے درمیان صرف 3 واسطوں سے وہ حدیث جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ استاد ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ جنگل میں سو رہے تھے، تو جب نیند آئی آپ کیا دیکھتے ہیں، جب آپ کی آنکھ کھلی کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے، اور اس سانپ کے منہ میں
ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے وہ عبداللہ بن مبارک کو ہوا دے رہا ہے. عبداللہ بن مبارک کو وہ سانپ ہوا دے رہا ہے اور آپ آرام کر رہے ہیں. یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں. امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے محدثین، صحاح ستہ کے جملہ محدثین اور اس کے علاوہ احادیث کی جملہ کتب کے محدث سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، کتنی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام اعظم کو وہ علم عطا فرمایا تھا، اگر امام اعظم کسی پہاڑ کے بارے میں کہہ دیتے یہ سونے کا ہے، ادھر توجہ رکھیں، اگر امام اعظم کسی پہاڑ کے بارے میں کہہ دیتے یہ سونے کا ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے انہیں اتنے دلائل دیے تھے، وہ دلائل سے اس مٹی کے پہاڑ کو سونے کا ثابت کر دیتے. سبحان اللہ. اس مٹی کے پہاڑ کو سونے کا ثابت کر دیتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں، ایک شخص نے قسم کھائی، قسم یہ کھائی کہ اگر مجھ سے میری بیوی نے بات کی تو اس کو طلاق ہے، اور اس کی بیوی نے بھی قسم کھائی کہ اگر مجھ سے میرے شوہر نے بات کی تو مجھے طلاق ہے. یعنی شوہر نے قسم کھائی کہ اگر میں نے پہلے اس سے بات کی نا، یعنی اگر میں نے بات کرنے میں بیوی سے میں نے پہل کی تو میری بیوی کو طلاق، اور بیوی قسم کھا رہی کہ اگر میں نے پہل کی تو مجھے طلاق. اب یہ مسئلہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا ایسے کرو، شوہر کو کہا کہ تم بات شروع کرو اور کفارہ دے دو، ایک اور کم کرو. اور جب یہ مسئلہ امام اعظم کے پاس پہنچا تو امام اعظم نے فرمایا کہ کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ مسئلہ سفیان ثوری کو پہنچا نا تو فرمائے کہ امام اعظم یہ کیا غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ کیا غلط مسئلے بیان کرتے ہیں کہ کفارہ تو ہوگا، اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی کفارہ نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس حضرت سفیان ثوری ہے، فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا کہ دیکھو مدعے کو اچھی طرح سمجھو کہ جب شوہر نے کہا اگر بات کرنے میں نے پہل کی تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو اب شوہر کے اس قسم کھانے کے بعد بتاؤ پہل کس نے کی؟ بیوی نے کہا نا. اب بیوی نے کہا کہ اگر میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے میں پہل کی تو مجھے طلاق ہے. تو فرماتے کہ شوہر کے قسم کھانے کے بعد بات کس نے کی؟ بیوی نے کی. تو بیوی نے بات تو کر لی ہے، تو اب کون سی قسم کا کفارہ ہوگا؟ جی بیوی نے تو بات کر لی ہے. جب اس نے اپنے شوہر کو مخاطب ہو کے کہا اگر میں نے تجھ سے پہلے بات کی تو مجھے طلاق ہے، وہ تو کر چکی ہے شوہر کے قسم کھانے کے بعد، تو اب کون سا کفارہ ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت سفیان ثوری نے جب سنا نا فرمایا کہ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے جو آپ کو عقل عطا فرمائی کسی کو نہیں عطا فرمائی. امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی بیگم سے کہا اگر گھر میں آٹا ختم ہوا اور تو نے مجھے کہا تو تجھے طلاق ہے، یا تو نے مجھے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دیا تجھے طلاق ہے، یا تو نے میری توجہ آٹے کی تھیلے کی طرف کی تب بھی تجھے طلاق ہے، کسی سے کہلوایا تب بھی تجھے طلاق ہے. اب بیگم جو ہے وہ حضرت امام اعظم کے پاس آ گئی، حضرت آٹا بھی ختم ہو گیا ہے، آٹا بھی منگوانا ہے، اگر اپنے شوہر کو بتاتی ہوں تو طلاق ہو جائے گی، تو آپ ہی اس کا کوئی حل بتائیں. اللہ اکبر. امام صاحب نے فرمایا ایسے کرو، جب رات کو تمہارا شوہر سوئے نا اس تھیلے کو لے کے شوہر کے دامن سے باندھ دینا، پیچھے کے پلوں سے کسی دھاگے سے باندھ دینا.
امام آمش جب اٹھ کے گئے نا بازار تو کیا دیکھتے ہیں پیچھے سے کوئی چیز نا گھسکتی ہوئی آ رہی ہے. مڑ کر دیکھا تو آٹے کا تھیلا ہے. سمجھ گئے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا. شام کو آٹا تو لے کے آئے اور بیگم کو پکڑ لیا. یہ بتاؤ تمہیں یہ ترکیب کس نے بتائی ہے؟ تمہیں یہ امام اعظم نے. فرمایا خدا اس کا بھلا کرے، یہ تو ہمیں اپنی عورتوں کے سامنے بھی شرمندہ کر دیتا ہے. یہ تو ہمیں ہماری عورتوں کے حوالے سے بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ وہ یقین کریں یہاں لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اب ایک بندہ آ گیا امام اعظم کے پاس، حضرت میں نے کہیں مال دفن کیا تھا، میں بھول گیا ہوں، اب بتائیں کہاں ہے. اب ظاہر یہ کوئی فقہی مسئلہ تو ہے نہیں، امام صاحب اس کا جواب دیتے بھئی حضرت میں نے کہیں مال رکھا تھا. اس زمانے میں دفینہ مال لوگ چھپاتے تھے، آج تو تجوریاں ہیں. تو کہا حضرت میں نے کہیں مال رکھا ہے اور بھول گیا ہوں، آپ بتائیں کہاں ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو میاں بات یہ ہے کہ یہ تو شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، میں تو فقہ کے مسائل بیان کرتا ہوں. چلو ایک میرے پاس ترکیب ہے. حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا ایسا کرو آج رات ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھنا، ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھنا. اب بندہ کہتا ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھوں گا، اس سے تو مجھے میرا مال کیسے ملے گا؟ فرمایا کہ جاؤ تو صحیح تم نوافل تو پڑھو. اب وہ بندہ آیا، نوافل اس نے شروع کیے، 10 پڑھے 20 پڑھے. رات کا جب آخری پہر ہوا نا، نوافل پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اسے اس کا مال یاد آ گیا. اسے اس کا مال یاد آ گیا. نماز ختم کی، گیا مال لے کے آ گیا. صبح امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ اور میں دیکھو بات یہ ہے کہ جب تم نوافل پڑھ رہے تھے نا، شیطان کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی تھی. شیطان نہیں چاہتا تھا کہ ساری رات تم کھڑے ہو کے نوافل پڑھو، تو اس نے تمہیں آ کے بتا دیا کہ تم نے مال کہاں چھپایا ہے. اس نے تمہیں آ کے بتا دیا کہ تم نے مال کہاں چھپایا ہے. تو آپ تو فقہ کے امام تھے، مگر اللہ نے آپ کو جو عقل عطا فرمائی تھی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ، آج اہل تشیع کہتے ہیں نا کہ جی امام اعظم نے تو امام جعفر صادق سے پڑھا، تو پھر آپ کو فقہ حنفی کے بجائے فقہ جعفری کہنا چاہیے کہ جیسے ہم فقہ جعفری کہتے ہیں. تو اس کا جواب بڑا بہترین حوالے علماء کرام نے دیا ہے. جی اللہ اکبر. تو کہا دیکھیں بات یہ ہے، آپ کو تو پھر فقہ جعفری بھی نہیں کہنا چاہیے. بھائی امام جعفر صادق نے کس سے پڑھا؟ امام باقر سے پڑھا، تو آپ کو تو فقہ باقری کہنا چاہیے. اور پھر امام باقر نے کس سے پڑھا؟ امام زین العابدین سے پڑھا، تو آپ کو فقہ زینی کہنی چاہیے. امام زین العابدین نے پڑھا حضرت امام حسین سے، آپ کو فقہ حسینی کہنی چاہیے. اور امام حسین کے بعد آپ کو فقہ حسنی کہنی چاہیے. اور امام حسن نے مولا علی پاک سے، آپ کو فقہ علوی کہنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ پھر تو آپ کو یوں کہنا چاہیے، اور آپ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی آپ کو فقہ جعفری کہنی چاہیے. اور پھر یہ تو تھا ایک الزامی جواب، اور تحقیقی جواب اس کا یہ دیا ہے کہ امام جعفر صادق سے امام اعظم نے 2 سال پڑھا ہے. امام اعظم نے 2 سال پڑھا ہے. حضرت شیخ حماد بن ابی سلیمان امام اعظم کے جو استاد تھے، ان سے آپ نے کم و بیش 18 سال پڑھا ہے. تو جن سے زیادہ پڑھا ہے تو پھر فقہ تو ان کے نام پہ ہونی چاہیے. فقہ تو. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم سے پہلے بھی فقہ کو پڑھایا جا رہا تھا، مگر سب سے پہلے فقہ کو ترتیب دینے والی ذات امام اعظم کی ذات ہے. یعنی فقہ کے لحاظ سے یہ جو مرتب کیے ہیں نا ابواب، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الخلا وغیرہ وغیرہ، یہ اس ترتیب پر فقہ کو مرتب کرنے والی ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا. اللہ اکبر. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے جو آپ کو علم دیا تھا، اللہ نے جو آپ کو عقل عطا فرمائی تھی، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک شخص نے جو ہے وہ قسم کھائی، قسم یہ کھائی کہ اگر میری بیوی سیڑھی سے اوپر گئی تو طلاق، سیڑھی سے نیچے اتری بھی طلاق. اب اس کی محترمہ جو ہے وہ سیڑھی پہ چڑھی ہوئی تھی. تو
تو اب بتائیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جہاں بڑے بڑے مفتیان کرام جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، بھائی اس کا جواب کیا ہوگا. جیسے امام شافعی کے پاس مسئلہ آیا کہ بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کھجور ہے، اگر تو نے کھائی تو طلاق، نہیں کھائی تب بھی طلاق. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو جب اس طرح کے جواب یہ لوگ دیتے نا، پھر قرآن کی وہ جو آیت ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تب اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو ہم نے حکمت دی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ہم نے اسے بہت بڑا خیر کثیر عطا فرمایا. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ میں ڈھونڈ رہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے رات کافی ہو گئی، مسئلہ میں ڈھونڈتا رہا، رات کا آخری پہر تھا، مجھے جا کے وہ مسئلہ ملا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے جب مجھے مسئلہ ملا نا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے خوشی کے مارے جو ہے تالی بجا دی. یہ کبھی کبھار کیفیت ہو جاتی ہے، بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور جوش میں آ کے یوں کر دیتا ہے، یا اپنے آپ کو یوں کر دیتا ہے، یا کبھی اللہ اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے خوشی کی. تو اللہ فرماتے کہ مجھ سے تاڑی بج گئی، سارے گھر والے کھڑے ہو گئے، ابا حضور بھی کھڑے ہو گئے سارے. کہا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ وہ مسئلہ مل گیا. تو آپ کے والد گرامی نے اعلیٰ حضرت کو اس وقت بطور انعام 1 روپیہ دیا تھا، 1 روپیہ انعام دیا تھا. پھر ہمارے علماء کرام نے اس اعلیٰ حضرت کی علمی جستجو کو رکھا، اور پھر ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم. اچھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علماء کے پیٹ جو ہے نا وہ کبھی علم سے سیر نہیں ہوں گے. علماء کے پیٹ کبھی علم سے سیر نہیں ہوں گے، ہمیشہ چاہیں گے اور علم ہے اور علم ہے اور علم ہے، کبھی علم سے سیر نہیں ہوں گے، اور علم کی طلب بڑھتی رہے گی. دیکھو نا صدیاں ہو گئی ہیں، آج قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہیں، اور ہر آنے والا جب لکھتا ہے کہ نئے موتی ڈال دیتا ہے اس کے اندر. تو اللہ اکبر. تو میں کیا کہتا کہ آپ کو بڑی خوشی ہوئی، تو اس لیے فرمایا کہ علم کے ملنے پر عالم کو کوئی مسئلہ ڈھونڈ رہا ہو نا، آپ صبح سے شام تک لگے ہوئے مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں، جب آپ کو خوشی ہوگی تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اگر اس عالم کو وقت کا وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے نا، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اسے کسی مسئلے کے ملنے پر ہوگی. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں کہہ رہا تھا بولے اس سے پیچھے؟ ہاں سیڑھی والا، سبحان اللہ، توجہ رکھے بھائی آپ لوگ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کہ اگر یہ ہماری عورت سیڑھی سے اوپر گئی طلاق، نیچے آئی تو طلاق، یعنی نیچے اتری تو طلاق. اب امام اعظم کے پاس مسئلہ آ گیا، فرمایا ایسا کرو سیڑھی کو اٹھا کے سیڑھی کو نیچے رکھ دو. جی سیڑھی کو اٹھا کے نیچے رکھ دو، طلاق نہیں ہوگی. اور امام شافعی نے کیا فرمایا تھا آپ کے زمانے مسئلہ، اب میری بیوی نے کھجور کھائی تو طلاق، نہ کھائی تو طلاق. اس لیے کہ مسائل میں سب سے اہم مسئلہ جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے. پوری فقہ کے اندر سب سے اہم مسئلہ کہ جہاں علماء جو دنوں کے دن لے جاتے اس مسئلے کو حل، وہ طلاق کا مسئلہ ہے. تو امام شافعی نے فرمایا، اس نے کہا کھجور کھائی تو بھی طلاق، نہ کھائی تو بھی طلاق. اب جائیں تو کدھر جائیں؟ فرمایا آدھی کھا لے آدھی چھوڑ دے، طلاق نہیں ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ایک بندے نے قسم کھائی، قسم یہ کھائی کہ اگر تو بستر پہ سویا تو تجھے طلاق ہے. یا پھر کسی نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، اور بستر پہ نہیں سویا زمین پہ سو گیا، آیا کہ اس کی قسم ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹے گی. کسی نے کہا اللہ کی قسم میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، اور بستر پہ نہیں سوتا، نیچے فرش پہ سو جاتا ہے یا زمین پہ سو جاتا ہے، اپنا پتھروں پہ سو جاتا ہے، آیا کہ اس کی قسم ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹے گی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سوال آیا، فرمایا ہاں اگر کوئی بندہ زمین پر بھی سو جائے اس کی بھی قسم ٹوٹ جائے گی. کہا کہ وہ کیسے؟ بستر الگ چیز ہے، زمین الگ چیز ہے.
فرمایا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا ہے، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا ہے۔ اچھا، اور بڑی دلچسپ بات، ایک بندے نے کہا قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر وہ مچھلی کھا لیتا ہے، اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر وہ مچھلی کھا لیتا ہے، اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ تو ہمارے کہا نہیں، مچھلی بھی تو گوشت ہی ہے، قسم تو ٹوٹ جائے گی۔ امام اعظم کے پاس آئے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ مچھلی کھا لیتا ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ مچھلی کا اطلاق گوشت پر نہیں ہوتا۔ مچھلی کا اطلاق بھئی جب بھی آپ عمومی طور پہ گوشت بولتے ہیں یا تو اس سے گائے کا گوشت یا بکرے کا یا مرغی کا گوشت مراد ہوتا ہے، مچھلی کا گوشت تو مراد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ عمومی طور پہ مچھلی کا گوشت جو ہے مراد نہیں لیا جاتا، اس لیے اگر کوئی بندہ مچھلی کھا لے گا اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو کہا نا ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی، کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم، ہمارے ملجا ہمارے مأوا امام اعظم، کوئی مسئلہ امام اعظم نے نہیں چھوڑا کہ جو حل نہ کیا ہو۔ آپ خود فرماتے ہیں جب میں اپنے استاد کے پاس پڑھنے گیا نا، حضرت حماد کے پاس، آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تو فرماتے میں نے کہا حضرت میں علم فقہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم روزانہ صرف 3 مسئلے یاد کیا کرو، 3 مسئلے، زیادہ نہیں۔ فرماتے پھر میں روزانہ 3 مسئلے یاد کیا کرتا تھا۔ 3 مسئلے یاد کرتے کرتے پھر اس امام نے اپنی حیات طیبہ میں کم و بیش 60,000 مسائل لکھ کر دے کے گئے ہم کو۔ اور آپ فرماتے ہیں امام حماد آپ کے استاد تھے، آپ کو بڑا پیار تھا، جب آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو بیٹے کا نام بھی استاد کے نام پہ حماد رکھا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد حیات رہے میں کبھی بھی استاد کی مسند پہ نہیں بیٹھا، استاد کی مسند پہ، اور کہتے جب تک میرے استاد حیات رہے میں نے لوگوں کو مسئلے کا جواب بھی نہیں دیا۔ ہمارے استاد ہیں، ان سے جا کے پوچھیں، جب وہ نہیں ہوں گے پھر ہم بتائیں گے۔ فرماتے ہیں اس وقت تک میں نے کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جب تک میرے استاد حضرت حماد، مجھے حیا آتی تھی ان کے ہوتے میں فتوی دوں۔ تو کیا فرماتے ہیں میں کبھی اپنے استاد کی مسند پر نہیں بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ہمارے یہاں آصف بھائی کے یہاں جو محفل ہوئی تھی میں اس میں نے صوفیاء کرام کا بیان کیا تھا کہ ان کا ادب کیا تھا۔ فرماتے ہیں اگر ہمارا استاد کھڑا ہوتا تو ہم سامنے سے سواری کے اوپر بھی گزرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہا جاتا ہے استاد کی مسند پہ کبھی بھی نہیں بیٹھنا۔ جب ہمارے استاد بھی نہیں ہوتے تھے کلاس میں تو ہمیں کہا جاتا آپ جا کے پیریڈ پڑھا لو، تو ہم استاد کی مسند کو بالکل لپیٹ کے سمیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے اور بالکل فرش پہ بیٹھتے تھے، یا پھر اس جگہ سے بھی ہٹ کے الگ سے بیٹھتے تھے تاکہ ہم اس مسند پہ بھی نہیں بیٹھے، اس فرش پہ بھی نہیں بیٹھے جہاں ہمارا استاد بیٹھتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کبھی بھی کسی کی مسند پہ آپ نہیں بیٹھے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اخلاقاً بھی خلاف ہے، اور یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ آج تو میرے خیال میں یہ جو عہدے داران بھی ہوتے ہیں نا، اگر کوئی وزیر کسی آفیسر کے آفس میں جائے اس کی کرسی پہ بیٹھے تو لوگ اس کو بھی آج معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا حق نہیں پتا آپ اس کی کرسی پہ بیٹھے کیوں ہیں۔ تو اس لیے مسند پہ کسی کی نہ بیٹھا جائے۔ حضرت حماد کیا فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد حیات رہے میں نے کبھی پاؤں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف نہیں کیے، میں نے کبھی پاؤں بھی اپنے استاد حضرت حماد کے گھر کی طرف نہیں کیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بصرہ چلا گیا، فرماتے لوگوں نے مجھ سے مسئلہ مسائل پوچھے تو مجھے کئی مسائل کے جواب نہیں ہے، میں پھر آیا تو استاد کے پاس، میں نے کہا نہیں آپ کا درد چھوڑنا ہی نہیں ہے، ابھی میرے اندر بہت ساری کمی باقی ہے۔ فرماتے پھر میں اپنے استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا، 18 سال پھر میں نے اپنے استاد کو نہیں چھوڑا۔ جب میرے استاد کا وصال ہو گیا پھر اس مسند پہ مجھے لوگوں نے بٹھایا، پھر میں نے مسئلہ مسائل فتاوی جات دینے شروع کیا۔ یہ تھی امام اعظم کی شان۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے آ کے تھپڑ مارا۔ اچھا، امام اعظم کی ذات بڑی مظلوم ذات تھی، آپ سے ہر ایک بندے نے دشمنی کی ہے، ہر ایک بندے نے۔ اس زمانے کے خواہ بادشاہ ہوں، ظالم ہوں، ڈکٹیٹر کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں،
اس زمانے کے اگر آپ مولوی کیوں نہ کہہ لیں، سب نے امام اعظم سے جو نا وہ عداوت رکھی تھی. امام اعظم کو بدعتی کہتے تھے، بدعتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت امام جعفر صادق کو جا کے کہا بھئی کوفہ کے اندر ایک نیا بدعتی آیا ہے، کیا کرتا ہے؟ آپ کے نانا کی حدیثوں کو نہیں مانتا اور خود سے قیاس کرتا ہے. سنیے گا، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ آپ کے نانا کی حدیثوں کو نہیں مانتا اور آپ کے نانا کی حدیثوں کی جگہ اپنا قیاس ڈالتا ہے، خود سے مسائل بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے امام اعظم ابو حنیفہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے تو کہا ہم نے ایسا سنا ہے کہ آپ جو ہے میرے نانا کی حدیث کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں. پر میں ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. پھر آپ نے مثالیں دے کے سمجھائی. سبحان اللہ. امام اعظم فرماتے ہیں امام جعفر صادق سے، دیکھیں میں نے قیاس کو ترجیح نہیں دی، میں نے آپ کے نانا محمد مصطفیٰ میرے مدنی آقا، میں نے ان کی حدیث کو فالو کیا ہے. کہا کہ یہ بتائیں عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ فرمایا کہ عورت کمزور ہے. تو کہا یہ بتائیں وراثت میں حصہ کس کا زیادہ ہے، عورت کا یا مرد کا؟ مرد کا زیادہ ہے. عورت کا کیا ہے بولے؟ آدھا حصہ ہے نا. اور مرد کا کیا ہے؟ یعنی اگر 1,00,000 وراثت میں آئے گا تو بیٹی کو ملے گا 50، بیٹے کو ملے گا 1,00,000. تو فرمایا کہ حضرت یہ بتاؤ کمزور عورت ہے یا مرد؟ فرمایا کہ عورت. مرد تو طاقتور ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا 1,00,000 عورت کو ملتا، 50,000 مرد کو ملتا. قیاس کا تقاضا تو یہی ہے نا بھی، ہونا تو یہ چاہیے جو کمزور ہے اس کو وراثت میں مال زیادہ ملنا چاہیے اور جو کمزور نہیں ہے اس کو کم ملنا چاہیے. قیاس تو یہی چاہتا ہے اور کسی بھی انسان کے دماغ کو بات تو یہی لگتی ہے. اگر قیاس میں کرتا نا تو میں کہتا کہ عورت کو مال ڈبل دو بجائے مرد کے، مگر آپ کے نانا کی حدیث سر آنکھوں پہ اور ہم نے اسی پر فتویٰ دیا ہے مرد کا ڈبل ہے عورت کا سنگل ہے. دوسرا آپ نے یہ فرمایا یہ بتائیے روزہ افضل ہے یا نماز؟ بولیں کیا افضل ہے؟ نماز افضل ہے. روزہ افضل ہے یا نماز؟ نماز افضل ہے روزے سے. اچھا اب عورتیں جو ہیں جب ان کے مخصوص ایام آتے ہیں تو عورتوں پر نماز بھی معاف ہے اور روزہ بھی معاف ہے. ٹھیک ہے جی، سوری روزہ معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے، روزوں کی بعد میں کیا کریں گی؟ وہ قضا کریں گے. اب بتائیں افضل کیا ہے؟ افضل نماز ہے. نماز روزے سے افضل ہے، جبکہ عورتیں نماز ان پر معاف ہے، روزوں کی بعد میں قضا کریں گی. قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو افضل ہے اس کی قضا کی جائے، جو افضل نہیں اس کی نہیں کی جائے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ عورتیں نمازوں کی بعد میں قضا کرتی جب وہ پاک ہو جاتی، اور روزوں کی قضا نہیں کرتی اس لیے کہ روزوں سے نماز افضل ہے. قیاس کا تقاضا تو یہی ہے. تو فرمایا حضرت قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، مگر آپ کے نانا جان نے فرما دیا، فرما دیا عورتیں روزوں کی قضا کریں گی، نماز کی قضا نہیں کریں گی. عورتیں روزوں کی قضا کریں گی، نماز کی قضا نہیں کریں گی. اللہ اکبر. جب میرے امام نے اس طرح کی باتیں کی نا، پھر امام جعفر صادق سادات سید زادے آپ اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور پھر میرے امام کے ماتھے کو بوسہ دیا. تو امام اعظم کے ماتھے کو بوسہ دیا. فرمایا کہ اللہ آپ کو اور علم دین عطا فرما دے. یہ تو حاسدین تھے جو آپ کے خلاف نہ جانے کیا کیا بولتے تھے. اللہ اکبر. اس زمانے کے اندر بھی اس طرح کے لوگ تھے جو حضرت امام حضرت عثمان غنی کی شان میں بھونکتے تھے. یہاں تک ایک گستاخ تھا، وہ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ یہودی کہا کرتا تھا. استغفر اللہ. جب آپ کو پتہ چلا نا امام اعظم ابو حنیفہ کو، آپ نے فرمایا میں اس کو سمجھاتا ہوں. آپ اس کے گھر پہنچ گئے، فرمایا کہ یہ بتاؤ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں. ایک لڑکا ہے، اس کے لیے لڑکا دیندار بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، سب کچھ ہے، صحیح سلامت ہے، بہت اچھا ہے.
آپ کو منظور ہے؟ جی بالکل منظور ہے، مگر اس میں ایک خامی ہے، وہ خامی یہ کہ وہ یہودی ہے، اس میں خامی یہ ہے کہ وہ یہودی ہے۔ کہا توبہ توبہ، میں یہودی کو رشتہ دوں جس کے اندر جتنی خامیاں کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کہ یہودی کو رشتہ دوں؟ فرمایا خدا کے بندے، تو یہودی کو رشتہ نہیں دیتا، کیا اس محمد عربی نے یہودی کو رشتہ دیا تھا؟ سرکار کی 2 بیٹیاں تو عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، ایک بیٹی کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ جب سرکار غزوہ بدر سے واپس آئے تو دیکھا کہتے عثمان غنی غزوہ بدر میں نہیں گئے تھے، آپ کی زوجہ کا طبیعت ناساز تھی، فرمایا کہ تم اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو، اللہ تمہیں بدر والا ثواب بھی دے گا اور تمہیں پروردگار بدر کا مال غنیمت بھی دے گا۔ جب میرے مصطفیٰ آئے تو کیا دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا ہے، حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوئے۔ پھر حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، پھر ان کا بھی وصال ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، عثمان غنی کے۔ تو فرمایا اب اس کو بڑا پچھتاوا ہو، اس نے توبہ کی، حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ تو سمجھانے کا انداز یوں تھا۔ آخری بڑی دلکش بات ہے، دل خوش ہونے والی ہے۔ اس زمانے کے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک شخص مرنے سے پہلے نا اس کے پاس کچھ مال تھا، تھیلے میں اشرفیاں تھی، درہم و دینار تھا۔ مرنے لگا تو اپنے دوست سے کہا کہ یار دیکھو میں تو مر جاؤں گا، یہ میرا کچھ مال ہے اور یہ جو ہے کہ جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو جو تمہارا جی چاہے میرے بچوں کو دے دینا۔ بیٹا اس کی سیٹی بند کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بچے جوان ہو گئے۔ جب بچے جوان ہو گئے نا ان کو پتہ چلا کہ ہمارا ابا جو ہے اس کے پاس مال رکھوا کے گیا تھا، تو مال کا مطالبہ کیا بچوں نے اپنے باپ کے دوست سے کہ وہ ہمارا ابا جو مال رکھوا کے گیا تھا، تو اب ہم بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، حکم بھی یہی ہے کہ جب بالغ ہو جائیں یتیم انہیں ان کا مال سپرد کر دیا جائے۔ تو کہا ہمیں ہمارا مال دیا جائے۔ تو اس نے کہا بیٹا دیکھو یہ تمہارے ابا کی وصیت ہے، میں نے وصیت نامہ لکھا ہوا تھا، تمہارے ابا نے کہا تھا کہ دیکھو جو تمہارا جی چاہے میرے بیٹوں کو دے دینا، تو دیکھو اب میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں خالد تھیلا تمہیں پکڑا دوں، اشرفیاں خود رکھ لوں، اشرفیاں خود رکھ لوں اور خالد تھیلا تمہیں پکڑا دوں، تو اس لیے میرا جی یہ چاہ رہا ہے آپ خالد تھیلا لیں اور چلتے بنے۔ اب وہ بچے جو ہے خالد تھیلا پکڑ کے امام اعظم کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت اس کا کوئی حل نکالیں، ہے جی وہ تو ہمیں چونا لگا گیا ہے، ابا نے تو خیر خواہی کے لیے کہا تھا، تو وہ تو ہمیں خالد تھیلا پکڑا کے چلا گیا۔ فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ بندہ بلایا گیا، کہا حضرت ایسے ایسے وصیت نامہ تھا۔ فرمایا کہ نہیں میاں تم غلط پڑھ رہے ہو، پھر پڑھو، تم غلط پڑھ رہے ہو، وصیت نامہ پھر پڑھو۔ پھر پڑھا تو کہا بھائی جو تمہارا جی چاہے میرے بچوں کو دے دینا۔ تو کہا یہ بتاؤ تمہارا جی کس کو چاہ رہا ہے، اشرفیوں کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ کہا حضرت میرا جی تو اشرفیوں کو چاہ رہا ہے۔ فرمایا وہی اشرفیاں پھر ان بچوں کے حوالے کر دیں، جو تمہارا جی چاہے میرے بچوں کو، جو تمہارا جی چاہے۔ تو اب تمہارا جی اشرفیوں کو چاہ رہا ہے، تھیلے کو تو نہیں چاہ رہا، اس لیے اشرفیاں بچوں کو دو، تھیلا پکڑتے راستہ ناپو۔ اب اس بندے نے تھیلا پکڑا اور جاتا بنا۔ فرمایا اللہ اکبر، جب تک امام آدم حیات ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے میرے امام آدم حل نہ کر سکے۔ اور خوف خدا کتنا، آپ جا رہے تھے راستے میں اچانک آپ کا پاؤں کسی بچے کے پاؤں پہ آ گیا، اس نے کہا ابو نعمان ڈرتا نہیں ہے اس دن سے کہ جس دن ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا؟ آپ کی آہ نکل گئی اور گھر آئے روتے رہے۔ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے اس بچے کی آواز میں الہامی آواز تھی، یہ رب کی طرف سے مجھے ڈرایا گیا ہے۔ آپ کا دکان تھی نا کپڑے کی، کپڑا بیچا کرتے، ایک بندہ آیا، حضرت سبحان اللہ صلی اللہ علیہ محمد کتنا خوبصورت کپڑا ہے۔ فرمایا کہ جا تجھے میں کپڑا نہیں دوں گا، دکان بند کر دی، دکان کھولی نہیں۔ فرمایا کہ استغفر اللہ، تو میرے کپڑے کو دیکھ کر اس پر تعریف کے درود سے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے، کپڑے کی تعریف پہ درود پڑھ رہا ہے، یہ تو درود کی توہین ہو گئی ہے۔ کہا تو انفرادی طور پہ اہتمام کے ساتھ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑتا، تو کپڑے کو دیکھ کے درود پڑھ رہا ہے، آپ نے دکان ہی بند کر دی، آج دکان نہیں کھلے گی۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ۔ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، بندہ جتنا بھی بڑا مولوی ہو نا، گھر کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جتنا بھی بڑا پیر ہو
शेख उल इस्लाम, कुछ भी हो, घर के अंदर वही होगा पप्पू, वो छोटे, वो हाफिज साहब इधर आओ, वो मौलवी इधर आ, यही होता है घर के अंदर। बाहर आप शहनशाह आजम बन के घूमे। इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालदा थी ना, उस जमाने में कूफा के अंदर एक खतीब थे, खतीब, बयान उनका बड़ा तगड़ा होता था, तो उसका बड़ा चर्चा था। आज भी यही होता है कि जो माशरे में बड़ा तगड़ा खतीब हो ना, औरतें कहती हैं बड़ा मौलवी तो वही है। अब उन हमारी माओ बहनों को क्या पता, वो तो रट्टी रटाई तकरीरें कर रहा है, ये तो इल्म का समंदर बैठा हुआ है जी। तो आपकी वालदा को एक मसला पूछना था, तो इमाम आजम से फरमाया बेटा ऐसा करो, सवारी लेके आओ, मैंने फलां आलिम के पास जाना और मसला पूछना है। अब उस माँ को क्या पता, अम्मा जिसके पास तू जा रही है उस बेचारे को तो कख भी नहीं आता, और सारी दुनिया तो मसले मुझसे आके पूछती है। तो इमाम साहब ने ये नहीं फरमाया, फरमाया कि चलो अम्मा चलते हैं। आप सवारी पे बैठे, अम्मा को सवार किया, उस दरवाजे पे जाके दस्तक दी। जब मौलवी साहब ने देखा वो तो हक्के बक्के हो गए हैं जी, कदमों से जमीन सिरक गई। हजरत आप मेरे दर पे? फरमाया हाँ देखो मेरी अम्मा मसला पूछने आई आपसे। कहा खुदा के बंदो, मैं और मसला? तो आपकी वालदा ने मसला पूछा और उनको मसले का जवाब भी नहीं आता था। तो इमाम आजम आगे बढ़े और कान में मसले का जवाब दिया कि ये जवाब है। फिर आप पीछे फरमाया अब जवाब दो। तो अब उन्होंने जवाब दिया, आपकी वालदा ने सुना, आपकी वालदा को तसल्ली हुई और वालदा को लेके आ गए, अपनी वालदा को लेके आ गए। तो सारी दुनिया के लोग इमाम आदम से मसला पूछे और आपकी वालदा जाके किसी खतीब से पूछे, कि जो सिर्फ खतीब ही था मगर नाम था। मगर इमाम आदम ने ये नहीं कहा अम्मा मैं ही बड़ा हूं, मेरे होते किसके पास जाना है। नहीं, माँ की खुशनुदी यही है, माँ की रजा यही है, माँ की दिलजोई इसी के अंदर है, माँ की कल्बी तस्कीन का सामान इसी के अंदर है। तो फिर इमाम आदम लोगों के लिए होगा। अम्मा तेरे लिए तो वही छोटा बेटा नोमान ही है, तेरे लिए तो वही तेरा छोटा बेटा नोमान ही है। अल्लाह अकबर। फिर इमाम आदम अपनी वालदा को लेके चले गए। अल्लाह आपकी मज़ार पर करोड़ रहमत का नुज़ूल फरमाए। जब से इल्म फ़िक़्ह से थोड़ा सा शगफ हुआ है ना, जब से रब ने सरकार के रोज़े का दीदार बख्शा है, अब तो ज़िंदगी की एक ही हसरत है, अल्लाह करम फरमाए कभी इमाम आज़म के रोज़े पे जाएं और आपकी ख़्वाब को उठा के आंखों का सुरमा बना लें। अब तो ज़िंदगी की एक यही ख्वाहिश रही, अल्लाह करम फरमा दे है जी। अल्लाह जो है बगदाद की मुक़द्दस सरज़मीन दिखा दे, पहले जाके इमाम आज़म के रोज़े पे हाज़िरी देंगे और आपके मज़ार से लगी गर्द को उठा के चूमेंगे और अपने माथे पे रखेंगे, अपने माथे का ताज बनाएंगे उस जगह को जिस जगह मेरे इमाम आदम जलवा फरोज़ है। अल्लाह आप सबों को बगदाद ले जाए, इमाम आज़म के रोज़े की ज़ियारत कराए और ढेरों ढेरों ज़ियारतें कराए। सुबहान अल्लाह, इमाम आदम की क्या शान है। फिर मुझे उस्ताद साहब की बात याद आ जाती है, बेटा परेशान नहीं होना, जब क़यामत का दिन होगा तो इमाम आदम से मुलाकात कर ही लेंगे। कहेंगे हजरत हालात बड़े नासाजगार थे, हम आ नहीं सके बगदाद, ये कोरोना के बड़े चक्कर चल रहे थे, माली इतनी पोजीशन भी नहीं थी, चलो आज हशर का दिन लगा, आज कोई इल्मी बातें सुना दो हमें, है जी, दिल की मुरझाई कली को खिला दो, तो इंशाल्लाह इमाम आदम से क़यामत के दिन मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमाए।